کہ کسی دوسرے اپنے ساتھی سے جو بے تکلف ہو اس سے مذاق کر لینا اور بات ہے، اور مذاق اڑانا اور بات ہے۔ مذاق کر لینا یعنی شگفتگی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کریں جس سے کچھ سننے والوں کو بھی ہنسی آ جائے، اس کو بھی ہنسی آ جائے اور اس کو برا نہ لگے۔ بے تکلف دوستوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے درمیان بے تکلف ہی ہوتی ہے، وہ بھائی ہے، دوست ہے، کوئی ملنے والا ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات کر لی جائے جو مذاق کی بات ہو، جس سے اس کو برا نہ لگے، جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دوستوں میں ہوا ہی کرتا ہے، بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس سے کوئی شخص اپنی تذلیل محسوس نہیں کرتا کہ مجھ کو ذلیل کیا گیا، میری توہین کی گئی۔ ایسے مذاق میں کوئی حرج نہیں۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مذاق ثابت ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی بعض اوقات مذاق کے جملے ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ بات کی اور اس میں مذاق بھی کیا۔ تو مذاق کرنا اور بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے گا، اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی میں تمہیں اونٹ کا ایک بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا جی بچہ میں کیا کروں گا بچے کو لے کر، میں تو پورا اونٹ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوگا نہیں۔ تو اب یہاں آپ نے مذاق بھی فرمایا کہ اونٹ کا بچہ کہہ کر وہ اونٹ پورا مراد لیا، اور اس میں ایک شگفتگی پیدا ہو گئی، اس کو بھی ہنسی آ گئی ہوگی سن کر۔ تو یہ مذاق کوئی برا مذاق نہیں ہے۔ ایک عورت سے آپ نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے کہ اللہ میاں مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ کیا بوڑھی ہونے سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بوڑھی بھی جوان ہو کے جائے گی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ مذاق خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے۔ ایسا مذاق جس سے کوئی دوسرے کی تذلیل نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تو یہ ثابت ہے۔ لیکن مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس طرح مجمع میں اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی غربت کا، اس کے افلاس کا، اس کی جہالت کا، یہاں تک کہ اس کی بے دینی کا بھی۔ اگر مذاق اڑایا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، اس کو منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ یوں کر کے کہ چھوٹے قد والی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہ کام جو کیا یہ غیبت کا بھی ہے اور مذاق اڑانے کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کا اس طرح نقل اتارنا جس سے اس کو ناگوار گزرے، تو یہ غیبت میں داخل ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کے بعد جو اصول بیان فرمایا ہے وہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کچھ بعید نہیں ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ یعنی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اس بات کا احتمال رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے،
اللہ तबारक व तआला इसको किस तरह नवाज दें, इसका खात्मा किस हालत के ऊपर हो और वो मुझसे कहीं आगे बढ़ जाए। यह ख्याल हर इंसान के, हर मुसलमान के दिल में दूसरे के बारे में होना चाहिए। अगर फर्ज करो दूसरा आदमी तुम्हें इल्म के एतबार से कम नजर आ रहा है, तुम्हें अल्लाह ने इल्म दे दिया और वो बेचारा इल्म से महरूम है, तो ये समझना कि भाई चूंकि मैं आलिम हो गया या मुझे इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, लिहाजा जितने लोग हैं जो कि आलिम नहीं हैं मैं उनसे अफजल हो गया। अरे भाई, अफजल होना तो इस तरह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला राजी हो जाए और जन्नत में दाखिल फरमा दे। कितने ऐसे लोग हैं जो इल्म से बज़ाहिर आलिम नहीं हैं, आम लोग हैं, तुम्हें क्या पता अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका ताल्लुक इतना मजबूत है, इतना कड़ा है कि बहुत से उलमा को पीछे छोड़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि किसका अंजाम क्या होगा।